کو اور مقطع سماعت فرمائیں کہ نسبت ہے مجھے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک قوم کس طرح عروج پاتی ہے اور جب عروج پر ہوتی ہے تو زوال کے کیا اسباب ہوتے ہیں. یہ ہم نے سوال کیے تھے علامہ صاحب سے اور سردار محمد علی قمر ڈوگر صاحب سے. اب میں سردار محمد علی قمر ڈوگر صاحب سے سوال کروں گا کہ سر آپ بتائیں کہ امت مسلمہ کو اس زوال سے نکلنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے جو امت مسلمہ کو پھر عروج کی طرف لے جائے. جی ڈاکٹر صاحب، اصل میں امت مسلمہ جو ہے واقعی زوال کی طرف جا رہی ہے. جی اور یہ ایک محنت طلب کام ہے کہ ہمیں اس زوال سے کیسے نکلنا ہے. بالکل صحیح ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی نشاط ثانیہ ہونی چاہیے. تو یہ نشاط ثانیہ نہیں ہے. نشاط ثانیہ اسلام کی ہو چکی ہے سلطنت عثمانیہ کے عروج سے، کیونکہ اس سے پہلے ہماری خلافت ختم کر دی گئی، ہمارے علماء کو شہید کر دیا گیا اور آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو ان کے بیٹوں کے سمیت شہید کر دیا. لاکھوں لوگوں کو طے کیا اور بغداد کو تباہ کر دیا گیا. تو ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے. پھر عثمانیوں نے جو ہے وہ عروج دیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے اسلام کو، اور انہوں نے امت مسلمہ کو ایک مرکز پر اکٹھا کیا. بالکل صحیح. تو اب ہماری نشاط ثالثہ ہونی ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اتحاد امت پیدا کریں. جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان کے درمیان بھی اتحاد ہونا چاہیے اور ہر ملک کے اندر بھی اتحاد و اتفاق پیدا ہونا چاہیے. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کا داعی بننا ہے. جب ہم نیکیوں کو روج دیں گے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو آٹومیٹکلی ہم عروج کی طرف جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ میڈیا کا دور ہے. ہمیں میڈیا کو ایک درست سمت میں لے کے جانا ہے. میڈیا کا قبلہ درست رکھنا ہے اور اس میں ہمیں اسلامی پروگرام اور ہماری تاریخی جو ہمارا ماضی ہے اس کے پروگرام دکھانے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور صحت پر ہمیں خصوصی توجہ دینی ہوگی اور انصاف اور قانون کا بول بالا کرنا ہوگا. انصاف اور قانون کا جب بول بالا ہم کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم عروج حاصل کریں گے. اور پھر قوت برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. قوت برداشت کے حوالے سے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ایک کافر کے سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے اور وہ آپ کے چہرہ انور پر تھوک دیتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو دیکھیں وہ کیسا برداشت کا مادہ ہے. اور اسی طرح حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی تو بغداد میں ان کا ایک ناطق تھا جو ان کو تنگ کیا کرتا تھا. تو آپ بازار سے جا رہے تھے اپنے تلامذہ کے ساتھ تو اس نے راستے میں آپ کو روک لیا اور یہ کہا کہ اے ابو حنیفہ سنا ہے تیرے والد کی وفات ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ہاں. اس نے کہا کہ اے ابو حنیفہ اب تو تیری والدہ بیوہ ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو اس نے کہا تو کیا پھر اس کا نکاح تو مجھ سے کر دے. تو آپ نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ میری والدہ عاقلہ و بالغہ ہے اور ابھی وہ عدت کے ایام میں ہے. تو انہی ایام میں اس سے بات کرتا ہوں، اگر وہ رضامند ہوئی تو عدت کے بعد میں اس کا نکاح تو سے کر دوں گا. آپ آگے تشریف لے گئے. شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کو سبق سکھائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں آ جاؤ. ابھی آپ اپنے گھر نہیں پہنچے تو پیچھے سے پتہ چلا کہ وہ شخص گرا ہے اور گر کے مر گیا. اور لوگوں نے کہا کہ ابو حنیفہ کے صبر نے اور قوت برداشت نے اس کو مار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں صالح قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا اپنے ملک کے لیے اور دوبارہ ہمیں اجتہاد کی طرف جانا ہوگا اور تحقیق کی طرف جانا ہوگا جو ہمارا خاصہ رہا ہے اور سائنس میں ہمیں سبق حاصل کرنا ہوگی. تو پھر ہم امت مسلمہ کو اس عروج زوال سے نکال کے عروج کی طرف لا سکتے ہیں. اچھا علامہ صاحب آپ بتائیں کہ موجودہ دور میں جو امت مسلمہ ہے یہ زوال کی طرف جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اس دور میں یہ حقیقت ہے کہ مجموعی طور پر امت مسلمہ روبہ زوال ہے، زوال کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے خرابیاں کیا ہیں،
وہ سردار صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو بیان کیا اور واضح کیا ہے کہ جب تک ہم اخلاقی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے اندر انصاف کا جو ترازو ہے وہ امیر اور غریب کے لیے برابر نہیں ہوگا، تب تک ان برائیوں سے یا اس تنزلی سے ہم ترقی کی طرف نہیں آ سکتے۔ بالکل صحیح۔ اب رہی بات یہ کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو اس میں دیکھیں بڑا سادہ سا اس کا جواب ہے کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، مجموعی طور پر یا مطلقاً ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہر کوئی اپنے دائرہ کار میں، ہر کوئی اپنے کرائیٹیریے میں اس چیز کا جواب دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اس کی ذمہ داریوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا، باز گشت ہوگی اس سے۔ آپ دیکھ لیں، اب آپ اس کو اگر الگ الگ کر کے دیکھیں تو اس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ بھی اس میں ملوث ہیں، یا وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے قوانین کے نفاذ میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ ایک پولیس والا ہے، وہ اگر کسی امیر کے ساتھ اور غریب کے ساتھ غیر امتیازی سلوک کرے گا تو ظاہر بات ہے پھر معاشرے کے اندر برائی ختم نہیں ہو سکے گی، اور جب برائی ختم نہیں ہوگی تو پھر معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے منصفین، ہماری عدلیہ، وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے کہ اگر وہ انصاف قائم نہیں کر پا رہی تو یقیناً معاشرے کی برائیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس میں برابر کے ذمہ دار میں اساتذہ کرام کو بھی کہوں گا۔ اب اساتذہ کی بڑی لمبی چوڑی وضاحت ہے کہ اس میں اساتذہ میں صرف اسکول ٹیچر نہیں بلکہ اساتذہ میں سب سے پہلے ماں باپ بھی آتے ہیں، اساتذہ میں پھر اسکول کے استاد آتے ہیں، اساتذہ میں مدارس کے استاد آتے ہیں، اساتذہ میں ہمارے خطباء اور علماء بھی آتے ہیں، اور اساتذہ میں ہمارے پیران گرامی بھی آتے ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہیں وہ استاد کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے اساتذہ بھی بڑے اس کے ذمہ دار ہیں، ہماری تنزلی کے اور ہماری زوال کے، کہ ہم بچوں کو سکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر مغرب کے سبز باغ دکھانے چھوڑیں۔ ہم بچوں کی تربیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مضامین شامل کریں۔ ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کسی مغرب کی کسی انگریز عورت اور خاتون کی مثال دے کر نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کی، بچیوں کی تربیت ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مثال کے ساتھ کریں۔ ہم اپنی بچیوں کی تربیت، خواتین کی تربیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ایک اگر بیوی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایک بیوی کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ملتی جو کہ اس کو اس کے اخلاق اور اس کی کردار سازی کے لیے۔ تو اس لیے اس میں علماء کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ معاشرے کو اپنی حقیقت کی طرف لے کر آئیں اور اپنی اناؤں اور اپنی ذاتی مخالفتوں اور اپنے دیگر جو نفرت انگیز مواد ہے ان سے بچا کر وہ انہیں اسلام کی اصل کی طرف لے کر آئیں، اسلام کی روح کی طرف لے کر آئیں، اور انشاءاللہ اگر ایسا ہو تو یقیناً معاشرے کے اندر ایک برائی کا خاتمہ ہوگا اور ہمارا معاشرہ عروج کی طرف جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا سردار ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ امت کے عروج اور ترقی کے لیے بطور عام شہری ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی، اس کے لیے تو ہمیں ایک تھنک ٹینک قائم کرنا ہوگا جو ہماری نظریاتی اساس کو کمزور نہ ہونے دے، وہ ہماری نظریاتی اساس کا محافظ ہو۔ اس کے علاوہ نصاب تعلیم جو ہے وہ ہمیں عصری اور دینی
تقاضوں سے ہم آہنگ جو ہے وہ ہمیں تیار کرنا ہوگا، تاکہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ دین کی طرف بھی اتنا ہی راغب ہو اور دنیا کی طرف بھی اتنا ہی راغب ہو۔ جب تک ہم نصاب تعلیم کو جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں لاتے، کہ ہمارا نصاب تعلیم اس وقت پورا معیار ہے اس میں کہ ہم کالجز یونیورسٹیز میں اسکولوں میں کچھ اور پڑھا رہے ہیں، دینی مدارس میں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، تو ان کو یکجا کرنا چاہیے ہمیں کہ دینی مدارس میں بھی عصری تعلیم کا آغاز ہو اور اسکول جو ہیں وہاں بھی دینی تعلیم کا آغاز ہو۔ تو اس چیز کو جب ہم لے کے آگے بڑھیں گے تو میرے خیال میں یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں عملی نفاذ کی کوشش کرنی چاہیے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، کہ ہمارا جو دین ہے جو ایک دین محکم ہے اور دین الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ودیت کیا گیا ہے، ہم اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ بالکل صحیح۔ تو اس کے علاوہ مراکز تحقیق ہمیں قائم کرنے ہوں گے تاکہ ہم اپنی نشاط ثانیہ جو ہے اور ہماری نشاط اولیٰ جو ہے اس کے مطابق تحقیق کر سکیں، اس تحقیق کو آگے لے کے ہم نشاط ثالثہ کا آغاز کر سکیں، اور پھر نوجوان نسل کے لیے ہمیں ایسی کتابیں جو ہیں وہ چھاپنی ہوں گی جن میں ان کی تاریخ ہو، ان کا ماضی ہو، وہ شاندار ماضی ہو، اور پھر ٹی وی پہ ایسے ڈرامے ہمیں ہسٹوریکلی پیش کرنے ہیں، تاریخی ڈرامے پیش کرنے ہیں۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں ترکی کی مثال آپ لے لیں کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنا سلجوقوں کا عروج دکھایا ہے، عثمانیوں کا عروج دکھایا ہے، اور وہ چھا گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہندوستان میں ہماری تاریخ کیسی رہی ہے، اور یہ شاندار رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو باقی بھی ہم چونکہ صرف پاکستان کی ہم بات نہیں کرتے، ہم پورے عالم اسلام کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے وہ عروج کے دور اپنی نوجوان نسل کے سامنے رکھنے چاہیے۔ ہمارا وہ جو عروج ہے وہ ہم جب ان کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی ایک اخلاقی تربیت کرنی ہے جس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ہم جھوٹ، فریب، دغا بازی اور ریاکاری، ان سے ہمیں اپنے بچوں کو نکالنا ہے۔ جب ہم نکالیں گے ان سے تو ہم پھر عروج کی طرف جائیں گے، اور اپنے اندر مکالمے کا ماحول پیدا کرنا ہے، لڑائی جھگڑے کا نہیں۔ ہمارے اندر لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، ہم ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو دلیل نہیں دیتے، بلکہ اڑ جاتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے اور وہی سچ ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ یہ چیز ہے، اس کے مخالف ہے کہ اگر ہم آپس میں تحقیق کو، تدوین جو ہے اس کو لائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں اور دلیل سے بات سمجھائیں، تو میرے خیال میں ہم اپنی نوجوان نسل کو اس پٹری پہ دوبارہ چڑھا سکتے ہیں جس سے ہم اتر گئے ہیں۔ اور اجتہاد جو ہے یہ بڑا ضروری ہے اس دور میں۔ بالکل صحیح۔ اور ائمہ خطبہ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مجتہد کا کردار ادا کریں، نہ کہ بس ایک روایتی مولوی کا کردار ادا کریں، وہ ایک مجتہد بنے اور مبلغ بنے، اور اسلام کے جو سنہری اصول ہیں وہ ہمارے سامنے لائیں۔ اچھا، میں پروگرام کا آخری سوال علامہ طاہر منظور مفتاحی صاحب سے کروں گا بریک کے بعد۔ ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں، ایک بریک